اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. جو بات زیادہ مانتا ہے کہ طریقہ ہوتا ہے اس کا زیادہ دیکھا جاتا ہے. گھر میں عورتوں کو تکلیف دینی چاہیے. بیٹھے ہوئے نا نسبت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. آ کر کے تم میں سے بہتر وہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے. میں اپنی گھر والی سے اچھا ہوں. اب گھر والی کو تم نے دیکھنا ہے یا آقا جی کی حکم کو دیکھنا ہے؟ تم نے یہ دیکھنا یہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے کہ آقا کیا کہتے ہیں. اسی سے غلطیوں سے کبھی سب کچھ بند ہو جاتا ہے. نقصان تو نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، سب کچھ ڈال لے لیتا ہے. نبی کریم کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، بہت قدر ہے. جس چیز کا نہ بھی کہیں، کہتے نہیں کہ چاہتے ہیں تب بھی کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں تو پھر تو بہت خیال کرنا چاہیے. باقی حکمت ہے کہ عورت اگر ٹیڑھی پھیڑی ہے تو اس کا حکمت سے چلے، لیکن نیت دل ٹھیک رکھے. زیادہ اپنا نہ دیکھے مجھے کہتی ہے نہیں کہتی ہے، تو عزت میں خیانت تو نہیں کرتی نا. بس یہ بات ہے، عزت میں خیانت نہ کرے، باقی سب برداشت کرے، فائدہ ہے. انسان ایک طرف دیکھے یہ اعمال کا مسئلہ، ایک طرف دیکھے ان کی مرضی کا مسئلہ. اس سے بڑا امتحان نہیں ہے. جب ان کی مرضی کا مسئلہ دیکھتا ہے تو پھر انجان بنتا ہے، اپنی مرضی کر بیٹھتا ہے. ہاں، اپنا دل ٹھنڈا کر بیٹھتا ہے. تو بتاؤ اس میں پھر یہی آدمی کہتا ہے کہ خاک ہے یا لعنت ہے تیری طاعت پر، تیرے پڑھنے پر. جب ایسے چیز مقابل میں آتی تو اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے. حضرت عمر کیسے تھے؟ لیکن آقا جی کے معاملے میں بڑا احتیاط کرتے تھے. جب ایک شکایت کے لیے آئے کہ میری عورت کا میرے سے رویہ اچھا نہیں ہے، دیکھا حضرت عمر کی عورت اتنی زبان چلا رہی تھی، حضرت عمر خاموش تھے. وہ سلام دعا لے کے چلتا ہوا، اس نے کہا بھائی آئے تھے بات کرو کچھ. اس نے کہا بات چیت کیا ہے، بس ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کچھ تو بولو نا. بولو میں عورت سے تنگ ہوں، اتنی زبان چلاتی ہے، ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. میں نے کہا آپ کو بیچ میں ڈالوں؟ آپ کو کیا ڈالوں، آپ کی عورت تو آپ پر شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا بچوں کو پالتی ہے، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچت ہے میری. اور کتنی چیزیں بتائیں. اگر زبان چلاتی معافی دے دوں کیا حرج ہے. کہا میری عورت بھی اس سے بڑے مجھے ایسے فائدے، آئندہ میں احتیاط کروں گا. چلا گیا. دیکھا اگر عزت میں خیانت نہ کریں تو طلاقوں کی دھمکی نہ دیں. فلا تخرجوهن من بیوتهن، مت نکال ان کے گھروں سے. حتی یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر پکا ٹھوس ثبوت ملے، گمان نہ ہو کہ تیری عزت میں خیانت کرتی، پھر نکال سکتے. عزت کی خیانت نہیں، کچھ بھی کرے کبھی نہ اس پر وہ گڑبڑ کرے، برداشت کرے. ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر ملے گا. اور آقا کی مرضی کو تم نے قبول کیا، کتنی بڑی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. خارج من کے ہو رہتے، خارج من کے ہو رہتے، ہم کو دیکھتے ہو کیسے، ہم کو. آقا جی نے خود کہا ہے شک نہیں کرنا چاہیے. کہا قیامت تک سب کچھ میں کائنات میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں. یوں کہ حدیث کو فرمایا ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے. نماز میں بھی ہوں تو سب کچھ دیکھتے ہیں، سوئے بھی ہوں تو سب کچھ دیکھتے ہیں. اسی نیند سے اٹھتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ہوش تھی، ہر چیز کی خبر تھی.
وضو وہ کرتا ہے جو بے خبر ہو جائے، ان کی تو مثال ملنی مشکل ہے۔ نماز پڑھائیں تو پیچھے سب نمازیوں کا پتہ ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا رکوع اس نے غلط کیا ہے۔ اسی کا تو میرا قبلہ یہاں دیکھتے صحابہ کو کہا میں نماز تو پڑھاتا ہوں لیکن مجھے سب خبر ہوتی ہے تمہارے رکوع کی، خشوع کی، کہ دل کی کیفیت کی، تو صحیح رہا کرو۔ یہ نہ سوچو آقا جی نماز پڑھے اب ان کو پتہ نہیں ہوگا، اس طرح میں ادھر بھی میں ٹھیک ہوں، ادھر بھی سب خبر رکھتا ہوں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ یہ جو شعر ہیں خیال میں آتے ہیں لیکن اس کو آدمی سوچتا نہیں ہے، یہ صحیح ہیں۔ اگر صحیح معنی میں اس کو سوچا جائے اور عمل کیا جائے اور واقعات دیکھے جائیں۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر بلا، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ لیکن جب صلی علی کا بنے گا نا، زبان سے کہتا ہے دل میں ان کی بات نہیں مانتا ہے۔ اگر ان کو مانتا دل سے تو پہلے ان جو چاہتے ہیں وہ کرتا، وہ نماز نہ چھوڑتا، وہ داڑھی نہ موڑتا اگر حکمن سنت ہے، وہ مسواک سے محبت کرتا، آقا مسواک سے محبت کرتے تھے، وہ نماز کے بعد نفلیں زیادہ پڑھتا۔ آقا جی فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کہ خدا کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہاں بھی جگہ رکھو کہ نفلیں پڑھا کرو۔ اب بتاؤ آپ، یہ سارا نہ کرنا، بس وقت ہے تہوار منا لینا، میلاد پڑھ لینا یا کوئی بڑا دن منا، بس عمل نہ کرنا، تو مصیبتیں کہاں سے جائیں گی؟ حکومتیں مصیبت میں ہیں، عوام مصیبت میں ہیں، کوئی بھی ہو جس سے رحمت عالمین میں ہے اور نبی کریم سے اس نے دوری اختیار کی، سمجھو اس کے قریب مصیبتیں زیادہ ہوں گی، رحمت کم ہوگی۔ جو بھی درود بھولا جنت کا رستہ بھولا، جب ذکر ہے وسیلہ کیا کچھ نہ ہو یہ ساجن، جب ذکر ہے وسیلہ کیا کچھ نہ ہو یہ ساجن، کس دل سے بولوں ساجن، پڑھ کے درود ان پہ رحمت کے جھونکے آئے، پڑھ کے درود ان پہ رحمت کے جھونکے آئے، تکتے ہیں آسیوں کو رحمت سے میرے ساجن، تکتے ہیں آسیوں کو رحمت سے میرے ساجن۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ آپ صرف رکھتے نہیں نا، آپ کو ڈگریاں چاہیے، پیسے چاہیے، عورتیں چاہیے، دوسری چیزیں چاہیے، اور خدا رسول بعد میں چاہیے، یا خدا رسول پہلے ہونے چاہیے۔ جو خدا رسول پہلے ہونے چاہیے تو پہلے نمازوں کا، وظیفوں کا انسان اہتمام کرتا ہے، ان کو نہیں چھوڑتا ہے، پھر دوسری چیزیں ساتھ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو پہلے کرتے، اس کو کرتے بھی ہے تو بیچ میں ناغے ہوتے ہیں۔ قدر کا پتہ اور ناغہ کیسے انسان کرتا؟ نہیں کرتا، قدر کا پتہ نہیں ہے نا، اور جس کو قدر کا پتہ ہے وہ شکر سے عاجز ہے کہ شکر کیسے کرو، شکر بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑی نعمت ہے خدا رسول، نعمت عظمیٰ اللہ کے بعد نعمت عظمیٰ حقیقتاً حضرت محمد رسول، ہم یہ دو نعمتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ دو نعمتیں ہیں۔ اللہ اس نعمتیں آپ کو ہم کو نصیب کر۔